كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المجتبى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کی نشست میں جو موضوع طے کیا گیا ہے وہ سچائی کے حوالے سے ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سچائی کن کن زاویوں سے اور کن کن پہلوؤں سے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اس سچائی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو یقین مانیے ہم سب بس ایک بات پہ ہی بات کیا کریں کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں سچے، اور جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم سچے ہیں تو پھر ہمارے دل کھلکھلا اٹھیں، بہاریں آ جائیں، اور ہم یقین کے ساتھ جئیں کہ ہم اللہ کے ہاں سچے ہیں، تو سچوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس سچائی کی اہمیت کو جاننے کے لیے جب ہم متقدمین سلف صالحین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سچائی تین چیزوں سے وابستہ ہے۔ ایک انسان کی زبان کے ساتھ ہے، انسان اپنی زبان میں سچا ہے کہ نہیں سچا۔ ایک سچائی اس کے دل کے ساتھ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، جو مرکز ایمان ہے، جو دل مرکز محبت ہے، جو دل مرکز تقوی ہے، جو دل رسول اللہ کی محبت کی آماجگاہ ہے، جو دل جنت اور جہنم کے بارے میں یقین سے بھرا ہوا ہے، جس دل میں انسان اپنی آخرت کے لیے ایمانیات کو بھرتا ہے، اس دل کی کیفیت کیا ہے، وہ سچا ہے کہ نہیں سچا۔ اور تیسری سچائی کا پہلو انسان کے کردار و عمل کے ساتھ ہے کہ انسان اپنے عمل اور کردار میں سچا ہے کہ نہیں سچا۔ تو اللہ کو تینوں چیزیں مطلوب ہیں۔ اگر ہم اس بات کو خلاصے میں لے جائیں کہ آج ہم سچائی کو دیکھنے کے لیے کیا دیکھیں، تو انسان اپنے ظاہر اور باطن کو دیکھے۔ انسان ظاہر میں بھی سچا ہونا چاہیے اور باطن میں بھی سچا ہونا چاہیے، اپنے قول میں بھی سچا ہونا چاہیے اور اپنے کردار میں بھی سچا ہونا چاہیے، اپنی جھلوت میں بھی سچا ہونا چاہیے اور اپنی خلوت میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ انسان اپنے اقرار اور ایمان کے دعوے میں بھی سچا ہو اور اس کے تقاضوں میں بھی سچا ہو۔ گویا انسان کی زندگی اگر سچائی سے جڑ جائے تو انسان کامیاب ہے۔ اور آج ہم اسی سچائی کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس دور اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے کونین کے تاجدار، محبت وحی، ناطق وحی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مجتبی نے جو وحی کا پیغام آنے والے حالات کے بارے میں اپنی زبان اقدس سے کہہ دیا تھا، معلوم ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ آج وہ ساری باتیں ہمارے ماحول اور معاشرے پہ فٹ ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا جس میں یقذب فیہ مصدق، سچ بولنے والے کو لوگ جھوٹا کہیں گے اور جھوٹ بولنے والا لوگوں کی نگاہ میں سچا نظر آئے گا، اور ایماندار کو لوگ خائن سمجھ لیں گے اور خائن آدمی لوگوں کی نگاہ میں امین بن جائے گا۔ یہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا انسان کی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ انسان سچائی کو سچائی پہچان سکے؟ نہیں، حالات
اور جھوٹ کی کثرت اور لوگوں کے رویے اور فسق و فجور اتنے چھا جائیں گے کہ تمیز مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو آج کی اس مجلس میں سچائی کے متعلق کچھ جاننا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ان تمہیدی باتوں کے بعد میں سب سے پہلے سچائی کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میری اور آپ کی زندگی میں جو سچائی کے زاویے ہونے چاہیے ہم 5-6 پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس یہی آج کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلی بات کہ سچائی ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم اگر قرآن حکیم اور احادیث پہ غور کریں تو یہ وصف میرے اللہ کا وصف ہے، اور اللہ کی صفت وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کا وصف اس جہاں میں زمین میں بھی اور آسمان میں بھی بہت اعلیٰ وصف ہے۔ اور اللہ کا وصف کیسے قرآن میں بیان ہوا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کرنے میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اپنے قول میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سچائی کو پسند کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، جب اللہ کو یہ سچائی پسند ہے تو کل قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ فیصلے کریں گے تو سچ بولنے والوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام عظیم الشان اور مقام اللہ جنت کا وارث بنا دیں گے۔ یہ آگے تشریف لے آئیں بھائی، جو نا جگہ ہے یہ کافی، بلکہ تھوڑا اگر آپ بھی آگے ہو جائیں تو آنے والے میں اور تھوڑا آگے ہو جائیں۔ یہ مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر بس تھوڑی سی معذرت کے ساتھ آپ بھائیوں کو تنگ کر رہے ہیں، آگے ہو جائیں۔ ادھر سے بھی جگہ آگے تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے ادھر اوپر آنا ہے بیٹھنا تو بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا وصف ہے، اور اللہ کو یہ وصف بہت پسند ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں میں یہ وصف رکھا، اور اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں، وہ سچے نبی تھے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، آپ سیدنا اسماعیل کا تذکرہ کریں، وہ بالکل سچے وعدے والے تھے، وعدے میں وفا کرنے والے۔ وعدہ انسان اللہ سے بھی کرتا ہے، وعدہ انسان کبھی اپنے آپ سے بھی کر لیتا ہے، وعدہ انسان کبھی اپنے گھر والوں سے کرتا ہے، کبھی مسلمان مومنین کے آپس میں عہد ہوتے ہیں، لیکن ہر عہد کو اور ہر چیز کو سچائی کے زاویوں پہ نبھانا یہ انبیاء کا وصف ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمال صدق کا وصف تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 40 سال مکے والوں میں گزارے، 40 سال اللہ نے نبوت عطا کی، بلایا سارے خاندان قوم قبیلے کو، تو آپ نے کیا پیش کیا تھا؟ حل وجدتمونی صادقاً ام کاذبا، بتاؤ 40 سال میں مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ تو بیک زبان سب نے کہا تھا ما جربناک الا صدقا، اے پیارے ہم نے آپ کی زندگی میں سچ ہی پایا ہے، کبھی 40 سال میں ایک بھی جھوٹ ہم نے آپ کا نہیں پایا۔ یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کی صفات اعلیٰ کا، صدق و وفا میں میرے مصطفیٰ کی مثال نہیں ہے۔ اور آپ کی صداقت کیا صداقت ہے احباب گرامی۔ ہمیں اگر آج مصطفیٰ کی سیرت میں سچائی کا پہلو سمجھ آ جائے تو واللہ ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ میرے مصطفیٰ کی سچائی کو دیکھنے کے لیے میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، میں صرف حدیبیہ کی صلح پر 2 باتوں کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچیں میرے مصطفیٰ کی سیرت سچائی اور عہد کو نبھانا کیا ہے۔ ادھر معاہدہ طے ہوا، حدیبیہ کی شرائط طے ہوئی، اور اس میں ایک شرط آپ جانتے ہیں کہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ والوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہو کر مکے سے آپ کے پاس آ جائے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ بڑی سخت شرط تھی۔ ابھی شرائط طے ہوئی ہیں،
اسی حدیبیہ کے میدان میں سہیل جو شرطیں طے کر رہا تھا، اس کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوئے، مکے کی قید کو توڑ کے حدیبیہ کے مقام پہ بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ میرا خیال ان کو اب آگے جو پیچھے سے آ رہے ہیں نا، وہ اب تھوڑا سا راستہ دے دیں ان کو، یہ قریب کو جگہ، بس جگہ بھی آگے بھی بس تھوڑی تھوڑی ہے، تقریباً یہ جگہ نا پور ہو گئی ہے، ہاں بس یہاں نا جگہ تقریباً پور ہے، ہاں جی بس ادھر، جزاکم اللہ، تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں۔ حدیبیہ کا میدان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیم شرطیں طے کر رہے ہیں۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ آقا کہ ہم کمزور ہیں، کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، پھر ایسی کمزور شرطیں کیوں کہ ہمارا جائے تو ہم واپس نہیں لے سکتے، ان کا آئے تو واپس کرنا پڑے گا۔ انہی لمحوں میں ایک مخلص مسلمان ابو جندل، جس کا باپ شرطیں طے کر رہا ہے، اس کا بیٹا بیڑیوں میں جکڑا مسلمانوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ اس کا باپ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو واپس کیا جائے، اور ابو جندل کیا کہتے ہیں کہ لوگوں، میں مسلمان ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، مصیبتوں سے ٹوٹا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، کیا مجھے ایمان کے بعد بھی واپس کر دو گے؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا، سہیل کو سہیل، میں تجھ سے اپنی ذاتی درخواست کرتا ہوں کہ ابو جندل کو واپس طلب نہ کر، میں درخواست کرتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ لیکن وہ تو مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا نہیں مجھے بیرٹا چاہیے۔ صحابہ پریشان، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا میں عہد کر چکا ہوں، اور مصطفیٰ کا صدق یہ ہے کہ چاہے ظاہر کچھ بھی ہو، میں اس ابو جندل کو واپس کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے حالات معاملات کو نہیں دیکھا، سرور کائنات نے بس دیکھا ہے تو صدق و وفا کو دیکھا ہے کہ جب عہد کر لیا، پھر چاہے جتنے ہی اس کے الفاظ جذباتی تھے، مسلمانوں کے جذبات بہہ گئے، لیکن مصطفیٰ نے وفا کی۔ ابو بصیر مسلمان ہوئے، مدینہ چلے آئے، مکے والے لینے آ گئے، آپ نے اس کو بھی واپس کر دیا، لیکن مصطفیٰ نے واپس کیا، پھر اللہ نے بہاریں لگائیں، اور اس صدق و وفا کے نتیجے میں پھر ایک دن آیا کہ وہی مکے والے چل کے آئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم واسطہ دے کر کہتے ہیں تو تیرے ساتھی ادھر ادھر بکھرے ہیں، ان کو مدینے میں بلا لو، آج کے بعد ہم بندہ واپس لینے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سچائی کا نتیجہ ہے۔ حضرات، یہ صدق و وفا ایک عظیم چیز ہے۔ آج ہمیں جن زاویوں سے کچھ دیکھنا ہے کہ ہم صدق و وفا کے اندر کن زاویوں کو دیکھیں، بہت سے پہلو ہیں۔ میں وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے بس ایک بات صدق و وفا کی عظمت پہ بیان کرتے ہوئے پھر ہم اپنی ذات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کن پہلوؤں سے صدق و وفا کو دیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی بڑی عظیم صورت ہے۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور سورہ توبہ کا یہ نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ یہ رسول اللہ کے 3 صحابہ کی صدق و وفا کی دلیل ہے، اور ان کی توبہ سچائی کی بنیاد پہ ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جوان تھے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اللہ نے آزما لیا، آقا کائنات پلٹے، منافقین نے جھوٹے بہانے لگائے۔ آج ہم معمولی چیز پہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ہم جھوٹے بہانے لگا لیتے ہیں، مسلمانوں کی ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت کی تھی وہ کیا کمال تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کعب تم نہیں آئے؟ کہا اللہ کے پیغمبر کوئی عذر نہیں ہے، بس سستی ہوئی۔ سچ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے سچ بولا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہی آ گئی کہ آپ نے ان سے کلام نہیں کرنا، کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ 40 دن گزرے، بیویوں سے بھی کہہ دیا ان سے الگ ہو جاؤ،
50 دن گزرے، فجر کی نماز پڑھ کے مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آسمان سے قرآن نازل ہو چکا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جن لوگوں نے سچ بولا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر نازل فرما کے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس سچ کے نتیجے میں توبہ قبول کی۔ کعب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ تشریف فرما ہے، ان کو خبر پہنچی ہے، گھر میں فوراً چلے آئے، آقا سے ملاقات ہوئی، آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر، اللہ نے میری سچ کی وجہ سے توبہ کی ہے، قبول کی ہے، میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ جب تک جیوں گا کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، عرصہ دراز کے بعد جب کعب حدیث سنا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جب سے نبی سے عہد کیا ہے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے۔ اللہ مجھے آخری لمحات تک بھی اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، وہ بڑے سچے لوگ تھے اور اپنے عہد میں سچے، اپنے قول میں سچے، اپنے ایمان میں سچے، اپنے وعدوں میں سچے۔ آئے ہم اپنے عہد اور وفاؤں میں اور اپنے قول میں اور اپنے کردار میں اور اپنے عمل میں کن چیزوں پر ہم سچائی کے زاویوں پر غور کریں۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ میں 5-6 چیزیں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہماری ایمانیات ہیں۔ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اللہ کی بات، نبی کی بات، دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارے دلوں میں جو ایمان کی دولت ہے یہ اسی سبب سے ہم آئے ہیں۔ آپ میری ذات کے لیے نہیں آئے اور میں بھی آپ کی ذات کے لیے نہیں آیا۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا صرف اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات میں کسی کی ذات پہ، اپنی ذات پہ کسی کے ساتھ نہیں، میں سب سے پہلے جو بات بھی کروں گا میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں۔ یہ اصلاح کی مجلس ہے، یہ جاننے کی مجلس ہے، یہ اپنی زندگی کے زاویوں کو صدق و وفا کی دولت سے معمور کرنے کی مجلس ہے، یہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی مجلس ہے، یہ اپنی زندگی کو سچائی سے جوڑنے کی مجلس ہے۔ سب سے پہلے ہم ایمان لانے کے لیے اور ہم مسلمان ہونے کے لیے کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے کلمے میں 2 جز ہیں، ایک کلمہ توحید ہے اور ایک کلمہ رسالت ہے۔ اب کیا یہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی تھا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ کے بھی اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکا دے تو کیا وہ لا الہ الا اللہ کہنے میں سچا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور دعا و التجا کے لیے وہ کسی ڈھیری کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو مجھے بتائیں اس کا لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ مشکل لمحات میں انسان تعویذوں پہ، دھاگوں پہ، چھلوں پہ اور منتر پڑھنے والے عاملوں نجومیوں پر اعتماد کر کے سمجھ لے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے، تو اس کے لا الہ الا اللہ کا دعوے میں سچائی کہاں ہے؟ جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کا عقیدہ توحید والا نہیں ہے تو انسان اپنے دعوی لا الہ الا اللہ میں سچا نہیں ہے۔ اور پھر جب اس نے یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اس نے یہ اقرار اور عہد کر لیا کہ اب میں رسول اللہ کا وفادار ہوں، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا ہے، کہ یعنی میرے پیغمبر نے شریعت کا جو پیغام ہم تک پہنچایا، میں اس ایمان کے اس کلمے کے ساتھ عہد کر رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ کو رسول اللہ مان کے میں ان کی سیرت طیبہ پہ چلنے کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ انسان کا وہ ایمان ہے جو انسان قول و اقرار کے ساتھ جو زبان سے کہہ رہا ہے، عمل سے بھی اس کو ثابت کرے گا تو اپنے اس کلمے میں سچا ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے خاندان، اپنے قوم برادری، اپنے دوست احباب، اپنا معاشرہ، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کھڑی کر کے وہ اللہ کی شریعت کے مقابل کھڑا ہو جائے، تو چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، اس نے حقیقت میں اس کلمے کی صداقت کو اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کیا ہے۔ تو آج کی مجلس کا پہلا سبق میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ کلمے میں سچا وہی ہے جو توحید پر قائم ہے اور جس نے سنت کے دامن کو تھاما ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان اپنے کلمے کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دوسری بات، ہم زبان سے ایک اور دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اور اپنے آپ سے پوچھوں، میں آپ سے کیا پوچھوں، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو میں کہوں گا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ میرے سینے میں محبت اپنے رب کی ہے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے روزی دیتا ہے، جس نے نعمتوں سے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ ایک لمحہ بھی میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں سانس بھی لیتا ہوں تو اس کی ہواؤں میں لیتا ہوں، میں چلتا ہوں تو اس کی زمین پہ چلتا ہوں، میں رہتا ہوں تو اس کی چھت کے نیچے رہتا ہوں۔ میرے جسم میں رگیں خون ہے تو وہی خالق و مالک ہے، اللہ کے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اس کی محبت مجھ پہ فرض ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، آپ پوچھیں کہ رب کے بعد سب سے زیادہ محبت کس کی ہے آپ کے سینے میں، تو ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، خاندان سے بڑھ کے، قوم قبیلے سے بڑھ کے، پوری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کے میرے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور ہم اس دعوی محبت میں سچے بھی ہیں، لیکن یہ محبت کس چیز کا نام ہے؟ حضرات، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں ہوتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، جب کوئی محبت کرنے والا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں، تو جب عمل کی باری آئے، اللہ کا بلاوا 5 وقت کی نماز کے لیے آئے اور مجھے کاروبار مجھ پہ غالب آ جائے، میں خوشیوں میں ہوں اپنے رب کو بھول جاؤں، غمیوں میں اپنے رب کو بھول جاؤں، اور ہم کبھی اپنی اولاد کی محبت کو غالب کر دیں، کبھی اپنے خاندان کی محبت کو غالب کر دیں، کبھی دوستوں کی محبت کو، اور کبھی خواہشات کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غالب کر دیں، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم دعوی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ دعوی محبت میں سچا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس محبت کے دعوے میں آ جائے، پھر ہر چیز کو قربان کرنا اس کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ پھر انسان کو چہرہ بھی مصطفیٰ کا اچھا لگتا ہے کہ جو میرے نبی کا چہرہ تھا اس جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح میرے نبی کا لباس تھا وہ ویسا لباس اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جو میرے نبی کا اخلاق تھا وہ ویسے اخلاق بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو میرے نبی کے رویے تھے خاندانوں سے، بیویوں سے، اولاد سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے اصحاب سے، غیروں سے جو رویے مصطفیٰ کے تھے وہ مصطفیٰ کے رویے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تجارتوں میں ہو تو جو اصول پیغمبر نے دے دیے ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کی بات آئے مصطفیٰ کی باتوں کو آگے رکھتا ہے۔ جو آدمی ربی سے محبت کرتا ہے وہ ہر لمحے سوچتا ہے کہ میرے نبی کی پسند کیا تھی، میرے نبی کی ناپسند کیا تھی۔ وہ ہر زاویے سے اپنے پیغمبر کی محبت کو ثابت کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہم محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔
آج معاشرے کی حالت دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں محبت کے دعوے میں سب سے آگے بات کرنے والے. نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. اچھا یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کیا؟ نہیں. پھر تم کیوں کرتے ہو؟ بس علماء سے سنا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، خاندان میں لوگ کرتے ہیں. یعنی ہماری محبت کا بس یہ معیار رہ گیا کہ مصطفیٰ کی ہم نے بات نہ سمجھی، قرآن و سنت کی بات سامنے نہ آئی، اور ہم نے اپنی اپنی راہیں اپنا لیں، اور پھر ہم گروہوں میں بٹ گئے، تقسیم در تقسیم ہو گئے، فرقے گروہ بنتے چلے گئے، اور ہم نے دین کے حلیے بگاڑ دیے اور مصطفیٰ کی شریعت کو پس پش ڈال دیا. یہ محبت نہیں ہوتی. محبت یہ ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے، جسم کٹتا ہے کٹ جائے، جہاں سنت مصطفیٰ ہے اس کے پرچم کو تھام کے انسان کھڑا ہو جائے اور کہے اللہ میں تیرے دین پر قائم ہوں، جہاں تیرے حکم آئیں گے، تیرے پیغمبر کی بات آئے گی، میں خاندان، قوم، برادریاں، خواہشات، اپنے اقوال، افعال سب کچھ چھوڑ کے میں دامن مصطفیٰ کو تھام کر چلوں گا. یہ محبت کی سچائی کی دلیل ہوا کرتی ہے. اللہ ہمیں اس دعوے میں سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات بڑے لوگ سچے تھے. میں اس حوالے سے 3 باتیں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور وقت بھی بس میں 18-20 منٹ لوں گا آپ کے، تاکہ ہم بات کو سمیٹیں. اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو مجھے معاف کیجیے گا. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکہ میں حضرت کے ساتھ ذرا میں تھوڑا سا اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینے والوں نے آ کر رسول اللہ کو ایک دعوت دی تھی کہ آپ مدینے میں چلے آئیں. سب سے پہلے سال 6 لوگوں نے آ کے آپ کی ہاتھ پر بیعت کی تھی. اگلے سال 12 لوگ انہوں نے آ کر آپ کی بیعت کی، اور تیسری بیعت عقبہ معروف ہے کہ جہاں پر 72 لوگ شامل تھے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ مکے والوں نے آپ کو بڑا ستایا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. رسول اللہ کے خاندان کے ایک معتبر آدمی سیدنا عباس آپ کے چچا، اگرچہ وہ اس وقت ابھی مسلمان نہ تھے، لیکن رسول اللہ کی محبت خاندان کے اعتبار سے، بتیجا ہونے کے اعتبار سے ان کے دلوں میں تھی. انہوں نے اپنے باقی قبائل سے ٹکر لی ہوئی تھی، شیب ابی طالب میں ساتھ رہے سارا خاندان. بات تو صرف مصطفیٰ کی تھی نا، لیکن انہوں نے وفا کی. تو انہوں نے آ کر سوالات کیے، خیر بات ہوئی تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے ایک وفا کا عہد کیا. انہوں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آئیں، میں قوم کا سردار ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیں گے، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، اپنے مال لٹا دیں گے، پورے عرب سے ٹکر لینی پڑے لے لیں گے، لیکن جو عہد وفا کر رہے ہیں اس عہد وفا کے اندر ہم آپ کو سچا ہونا ثابت کر دیں گے. حضرات پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی سچائیوں کے تذکرے کیے ہیں، لیکن میں آپ سے اپنی زندگی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنی زندگی میں صدق و وفا پہچاننا چاہتا ہے، سچائی، وہ اپنے کردار سے ثابت کرے کہ میں سچا ہوں. اور کردار سے کیسے سعد رضی اللہ عنہ نے سچا ثابت کیا اپنے آپ کو. یہ صحابی بدر میں آپ کے ساتھ ہیں، احد میں آپ کے ساتھ ہیں، اور مختلف موقع پر وہ وقت آ گیا غزوہ احزاب کا. غزوہ احزاب کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہودیوں نے غداری کر دی اور کافروں کا ساتھ دیا. مشرکین اللہ نے ان کی جڑیں اکھاڑ دیں، ہوا آندھی چلی، خیمے اکھڑ گئے، بھاگ گئے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اکھل رگ پہ تیر لگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے اللہ
ہم مکے سے تیرے نبی کو لے کے آئے تھے, ہم نے آنے کی دعوت کی دی تھی, تیرے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے نبی سے وفا کریں گے, اور اللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری وفا کی. اور میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں اللہ کہ اگر ان مکے والوں سے پیغمبر کی کوئی ایک ایسی لڑائی موجود ہے کہ جس میں میری ضرورت ہے, اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ہم ان کا کلا کما نہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اکھاڑ دیے ان کے قدم, بھاگ گئے وہ. اللہ نے عزتوں سے نواز دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے, غسل فرمایا, جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ نہیں, ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے, یہ غدار یہودی ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, نکلیے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا, محاصرہ ہوا. انہوں نے کہا, بالآخر میں بات کو مختصر کروں, انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ جو سعد کرے گا وہ فیصلہ ہمارا ہے, ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. ان کی سوچ کیا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے, مدینے میں رہتے ہوئے پرانے تعلقات ہیں, ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے وفا کی ہو وہ قوموں, برادریوں, تعلقات, ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہم رب کے ساتھ اپنے وعدوں میں سچے ہیں کہ نہیں سچے. بلایا گیا, سواری پہ سوار, اکھل رگ پہ تیر لگا ہوا, پیمار. آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم, صحابہ اٹھو اپنے سردار کو آگے بڑھ کے لو. لیا, کہا سعد یہ تیرے حکم اور فیصلے پہ اترنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں تو فیصلہ کر. یہ راضی ہیں جو فیصلہ تو کرے گا یہودیوں کو بھی منظور ہے. کہا اگر یہ فیصلہ ہے تو جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے غداری کی ہے, سعد کا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے ان کے لڑنے والے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو غلام بنایا جائے, اور ان کے مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ ذلت سے جئیں, عزت مصطفیٰ کی ہے. اب دیکھیے جس شخص کو انہوں نے اپنے لیے ہمدرد سمجھا, لیکن اس کی وفائے مصطفیٰ کیا ہے کہ ہمارے خاندانی تعلقات ہوں, کاروباری تعلقات ہوں, سب کچھ قربان کر کے عزت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان ہے. رسول اللہ سے وفا کی, پھر رب وفا کا سچے لوگوں کو کیا بدلہ دیتا ہے. واپس پلٹے, چند دن گزرے, آسمان سے وحی آئی, پیغمبر گھر میں ہیں. آقا آپ کے صحابی معاذ اس دنیا سے چلے گئے. صحابہ کہتے رسول اللہ گھر سے اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے دوڑے. کہا ساتھیو تیز چلو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے فرشتے آئیں اور جیسے حنظلہ کو زمین و آسمان کے درمیان غسل دے دیا تھا, کہیں میرے ساتھی سعد کو بھی فرشتے غسل نہ دے دیں. میں اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھی کو غسل دینا چاہتا ہوں. آقا آئے, غسل دیا گیا, میت کو اٹھایا گیا, جنازہ پڑھ لیا, واپس پلٹے. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے کیا کہا, جو سچا ہوتا ہے حضرات, آج میں اور آپ اگر اپنے قول میں, کردار میں, چلوت میں, خلوت میں, ظاہر میں, باطن میں, کردار میں, عمل میں جو زبان سے کہتے ہیں اس کے مطابق ہو جائیں, اور ہم جو توحید کا کلمہ زبان سے کہتے ہیں عمل سے نظر آئے, جو ہم اللہ کے سامنے اپنی محبت کے دعوے دار, محبت جھلکتی نظر آئے, جو مصطفیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں, عمل سے ثابت ہو, اور ہماری زندگی میں جو شریعت کے احکامات لاگو ہو جائیں اور ہم سچے ہو جائیں, جو اللہ سے ہمارے عہد ہیں وہ اللہ کے وعدے پورے کریں ہم, تو ہمیں بھی ایسی شاندار اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت مل سکتی ہے. کیا عظمت ملی؟ رسول اللہ نے غسل دیا, صحابہ نے جنازہ پڑھا, میت کو اٹھانے کے بعد, دفنانے کے بعد جب واپس پلٹے تو صحابہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما حملنا میتا اخف علینا من سعد, پہلے بھی اپنے کندھوں پہ جنازے تو بڑے اٹھائے ہیں, لیکن سعد جیسا ہلکا جنازہ ہم نے آج سے قبل کبھی نہیں اٹھایا. اب نے کیا کہا میرے نبی نے؟ حضرات جو اصل بات ہے, یہ میرا آج کی مجلس کا نقطہ ہے کہ سچے ہو جائیے. اتعجبون من ھذا, کیا تم تعجب کرتے ہو؟ تو میں نہیں پتا کہ آسمان سے 70,000 فرشتے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہ آئے تھے, اللہ سے سعد کے جنازے میں شمولیت کی اجازت لے کے زمین پہ آئے ہیں. جہاں تم کندھے دے رہے تھے وہاں فرشتے بھی اس کو اٹھا رہے تھے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سعد اتنا عظیم آدمی ہے جس نے میرے ساتھ پوری وفا کی, جب یہ فوت ہوا تو اللہ کا عرش بھی جھوم کے رہ گیا تھا. جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کی اللہ بھی قدر کرتا ہے, اللہ بھی قدر کرتا ہے. اور اللہ کی قدر, اللہ بہت قدردان ہے. حضرات
جو آدمی سچائی کو پرکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں خلوص کو پرکھ لے۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے نا وہ کسی کو ڈانگ نہیں مارتا۔ ظاہر لوگ خوشنما چہروں سے لوگوں کو ملتے ہیں اور پیچھے سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ادھر منہ پہ بڑے ہنس سے ملے، ادھر بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ محبت سے چلتے ہیں اسی کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کاروبار چلانے کے لیے ساتھ میں لاتے ہیں اسی کو ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ خلوص تو نہیں ہے۔ مخلصین سچے لوگ ہوتے ہیں، اور جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو خلوص کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے لفظ خلوص بڑا سنا ہے نا۔ یہ خلوص انسان کی سچائی کی دلیل ہے کہ انسان اپنے اللہ سے مخلص ہو جائے، اپنے نبی سے مخلص ہو جائے، اپنے ماں باپ سے مخلص ہو جائے، اپنے دین سے مخلص ہو جائے، شریعت سے مخلص ہو جائے، اپنی ذات سے مخلص ہو جائے۔ وہ آدمی جو آدمی اپنی آخرت کو بھول کے صرف دنیا 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 پہ چل رہا ہے وہ آدمی اپنے ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے ساتھ مخلص نہیں۔ اور آدمی سب سے زیادہ خیرخواہ تو اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اس کو جہنم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کے باوجود ایسے عمل کریں کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے اور جہنم کے مستحق بن گئے تو ہم اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ایسے کردار پیش کیے کہ ماں باپ کے بعد ہمارا ثواب کی بجائے ان کو گناہ پہنچے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ اپنی اولادوں کو ہم نے صرف دنیا پڑھائی، دنیا، اور قرآن نہ پڑھایا، دین نہ پڑھایا، قرآن کا ترجمہ نہ سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ان کو سکھائی نہیں، ہم نے دینی مجالس میں ان کو شریک نہیں کیا۔ دنیا کی ساری ڈگریاں، ساری سوچیں، ان کے گھر بار کی فکر، ان کے لگژری زندگی کی فکر، ان کے معاملات کی فکر، کاروبار کی فکر، سب فکریں، لیکن ان کی دین اور آخرت کی فکر نہیں۔ ہم اپنی اولاد سے مخلص نہیں ہیں۔ تو جو آدمی مخلص نہیں ہے وہ سچا نہیں ہے، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ آدمی سچا ہوتا ہے۔ ہم سب دعوے دار ہیں، ہمیں ماں باپ سے پیار ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنی ذات سے پیار ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذات کا بیڑا غرق کر بیٹھیں، اولادوں کی آخرت برباد کر بیٹھیں، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہ بن بیٹھیں، ماں باپ کے لیے ہم دعائیں نہ کریں، ہم کیسے مخلص لوگ ہیں؟ اور جو مخلص ہوتا ہے اس کو سچا کہا جاتا ہے، اور اس کی سچائی کی دلیل پھر اللہ ثابت کرتے ہیں۔ سنن نسائی کی ایک معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ طیبہ میں ایک آدمی دیار غیر سے مسلمان ہونے کے لیے گھر بار چھوڑ کے آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ چلا، معرکہ ہوا، اللہ نے مال غنیمت دیا، ساتھیوں کے اونٹ چرا رہا ہے، ساتھی مال غنیمت لے کے اس کا حصہ لے کے اللہ کے پیغمبر نے کہا اس کو دے دینا۔ جو اس کے بڈی ساتھی تھے واپس آیا تو اس کو کہا یہ تیرا حصہ ہے۔ وہ مال اٹھا کے بارگاہ رسالت میں یوں جھولی میں لیے ہوئے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آقا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال غنیمت میں تیرا حصہ۔ کہنے لگا میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ مجھے دنیا کا مال، حالانکہ حلال تھا اس کے لیے، مصطفیٰ نے دیا ہے اس کو، اللہ کے نبی نے دیا ہے، لیکن کہنے لگا نہیں، میری سچائی یہ ہے کہ یہاں تیر لگے میں اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پا جاؤں۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا لفظ کہے حضرات، وہ آج کا موضوع صدق و سچائی ہے، اور یہ سچائی صرف زبان کی نہیں، عمل کی سچائی ہے۔ آپ نے کہا ان تصدق اللہ یصدق کا، اگر تو اپنے اس خلوص میں اللہ سے سچا ہے کہ تیرے دل کے زاویے، دل کو تو کوئی نہیں جانتا نا، میرے دل کی کیفیت کو آپ نہیں جانتے، آپ کے دل کی کیفیت کو میں نہیں جانتا، بات وہ نبی سے کر رہا ہے، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ اگر تو واقعی اس خلوص کے ساتھ آیا ہے اور اللہ سے سچ کہہ رہا ہے تو یصدق کا، کائنات کا رب تجھے سچا کر دکھائے گا۔ اگلے معرکے میں جہاں اس نے اشارہ کیا تھا وہاں تیر لگا، صحابہ نے اس کے جسد کو اٹھایا، بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہے جو کل کہہ رہا تھا یہاں تیر لگے میں چاند اللہ کی راہ میں اللہ کے سپرد کر دوں؟ صحابہ نے کہا ہاں وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا ہے، زبان کے دعوے کے ساتھ، عمل سے سچا، جہاں اس کا اشارہ تھا وہیں لگا۔ پھر سچوں کو مقام کیا ملتا ہے خلوص کا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے جبہ مبارک کو دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا اس کو کفن میرے جبے میں دے دو، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس سے پہلے جب جنازہ پڑھنے لگے تو صحابہ کہنے لگے اس جیسا جنازہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ اللہ کے نبی جنازے میں یہ کہہ رہے تھے اللہم انہ عبدک
خرج مہاجرا فی سبیلک وقتل شہیدا انا شہید علی ذلک، اے اللہ اس بندے کی گواہی میں تیرا نبی دیتا ہوں کہ یہ پوری طرح اپنے قول و کردار میں سچا شخص تھا۔ حضرات یہ خلوص ہوتے ہیں۔ اور کل اگر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں اور ہمارے خلاف گواہیاں کھڑی ہو جائیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے نا جو چمکتے چہروں والے، نمازیں پڑھنے والے، عزائے وضو چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی کہیں گے یہ میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہٹا دیا جائے گا حوض کوثر نہیں ملے گا۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا نئی باتیں نکال کے آپ کے دامن کو چھوڑ دیا تھا۔ جو رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرتا اللہ حوض کوثر سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سچا نہیں ہے۔ حضرات انسان اپنی عبادات میں دعویٰ جو کرتا ہے نا اس کے عمل میں سچا ہو۔ ایک صحابی آئے، صحیح حدیث ہے معروف ابو داود وغیرہ میں، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے پر نماز کتنی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کتنی؟ یہ فرض ہے۔ اس نے کیا کہا؟ لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا افلح ان صدق، اگر یہ بات میں سچا ہے، واقعی ایسے عمل کرے جو کہہ رہا ہے، اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، جو قول ہے اس کے مطابق عمل ہوگا تو افلح، یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ جس کے قول میں اور کردار میں تضاد نہیں ہے وہ آدمی کامیاب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صرف زبان کا اقرار نہیں، عمل سے انسان کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ حضرات ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کا معنی بھی کبھی سوچا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا معنی یہ ہے کہ جب اس کی مہار کسی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو ہم نے مسلمان ہونے کو کیسے پایا؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا عہد برا تو ہم مسلم کہلائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں گے۔ اگر ہم زندگی میں اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی جلوت میں، اپنی خلوت میں، اپنے معاملات میں ہم واقعی اللہ کی شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو واقعی ہم اپنے مسلمانی کے دعوے میں سچے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم منمانی اپنی کرتے رہیں، باتیں اپنی کرتے رہیں، تو پھر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا دعویٰ کامل مسلمانی والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں بات کو سمیٹنے کی طرف بڑھوں، بس وقت تو میرے نزدیک اتنا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ وقت کی وسعت دی گئی ہے، میں تھوڑی سی جو نا وہ باتیں آپ سے اور کرتے ہوئے بات کو سمیٹوں۔ حضرت ہم اپنے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو صدق و وفا کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے پہلو، ہم ان پر بھی ذرا توجہ کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس انسان زبان سے جھوٹی قسم اٹھائے، جھوٹی بات کرے تو ابھی جھوٹ ہوتا ہے، نہیں، انسان کو سچا ہونے کے لیے بہت سے پہلوؤں پہ غور کرنا ہے، بہت سے پہلوؤں کو، اور پھر یہ سچائی ہمیں ملے گی کیسے اور یہ کیسے ہم سچے بنیں گے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے اگر دیکھیں تو رسول اللہ نے کتنی باتوں کا سچائی کے حوالے سے احساس دلایا ہے ہمیں، اور یہ کس قدر اہم چیز ہے اس کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، محبت میں۔ تو آپ نے پوچھ لیا، شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، شرح السنہ میں امام بغوی بھی لائے ہیں، اور بھی کتب روایات میں، موجم میں بھی ہے، فرمایا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول آپ کی محبت کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاور۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات کہی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو زبان سے سچے ہو جاؤ، زبان سے سچے، زبان کی سچائی، کبھی کسی کے حق میں جھوٹی گواہی نہ دیں۔ میرے بھائی کا مقدمہ چل رہا ہو،
پرانے کچہری کا مسئلہ ہو، جو مرضی معاملات ہو، مجھے پتا ہے کہ یہ میرا بھائی غلط ہے، تو مجھے کبھی اس کے حق میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس کے لیے تو نفع مند ہو، لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بھائی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بچے ہوں، جو بھی ہے، ہماری زبان پہ صداقت کا کلمہ ہوگا تو یہ عدل ہے۔ اگر یہ ہم نے سچ کا دامن چھوڑ دیا تو سمجھ لیں ہم نے عدل کا خون کر دیا ہے، زبان سے سچائی۔ اور آج ہم اپنے ماحول و معاشرے میں دیکھتے ہیں، ذرا دیکھ لیں، مسئلہ طلاق ہمارے سامنے آتا ہے، وکلاء لکھتے کیا ہیں؟ ایک ہی پیپر بنا ہوا ہے، صرف نام کی تبدیلی ہوتی ہے، ہمیشہ قصور عورت کا نکالا جاتا ہے۔ میں نے جناب کیا ہوا، طلاق کیوں ہوئی؟ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، میں نے پوری کوشش کی، اس نے ہمیشہ میری نافرمانی کی، یہ میرے گھر میں بسنا نہیں چاہتی، لہذا میں نے اس کو دے دی طلاق، طلاق طلاق طلاق۔ اب اسٹام لکھنے والا کون ہے؟ کہلانے کو مسلمان ہے، اس نے نہ تحقیق کی، نہ سوچا، نہ اس نے پرکھا، نہ بات ہوئی، نہ ملاقات ہوئی کہ واقعی اس عورت نے ایسا جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ چاہے وہ سارا قصور مرد کا ہو، عورت لاکھ بھلی مانس خدمت گزار ہو، لیکن سارا پلندہ عورت پہ ڈال کر آپ جس مرضی اسٹام فروش کے پاس طلاق نامہ جا کر دیکھ لیں، یہی لکھا ہوتا ہے کہ سارا قصور ہی عورت کا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسلم کی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ آپ آج دیکھ لیں جس دور میڈیا سے ہم گزر رہے ہیں، ایک آدمی ایک بات پھیلاتا ہے اور سچائی کا خون ہوتا ہے وہ، اور بات پھیلتی چلی جاتی ہے، چند دن کی بات ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک آدمی موبائل سامنے رکھتا ہے، جی حدیث لکھی ہے، حوالہ صحیح بخاری کا ہے۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے لوگ تو پھیلا رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگ حدیث کے نام پر آگے سے آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پہ ایسی بات کہی کہ جو میں نے نہیں کہی، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنائے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرنی چاہیے، تحقیق کے زاویوں پر آئیں، پرکھیں اس کو، یہ ہماری صداقت ہے۔ مذاق کے نام پر میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ مذاق گھر بنائے ہوئے ہیں، مذاق کے نام پہ ہنسی مذاق پر پورے پروگرام چلتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ کی وعید کیا ہے۔ ہمارے بچے، ہم خود بھی ریفریشمنٹ، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارا دن کی تھکاوٹ اتر رہی ہے۔ کبھی اچھے بھلے نمازی بھی لوگ چیزیں کھول کر سنتے رہتے ہیں، جس کا نام ہی ڈرامہ ہو وہ کیا سچائی اور حقیقت ہوگی؟ وہ تو ڈرامہ ہے، جس کا نام ہی ڈرامہ ہے۔ اب اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث سنیں، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کے باچھوں کو چیرا جا رہا تھا، ایسے اس کے نتنوں کو چیرا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کو چیرا جا رہا تھا گدی تک، پھر ایک جانب کو چھوڑ کے اس پہ کھڑا آدمی پھر دوسری جانب سے چیر رہا ہے، مسلسل سزا ہے۔ کیا قصور ہے اس کا؟ الذی یخرج من بیتہ فیکذب الکذب فتبلغ الآفاق، یہ آدمی گھر سے نکل کے جھوٹ بولتا تھا جو دور تک پھیل جاتا، اس جھوٹے آدمی کو اپنی زبان کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، ویل اللہ ویل اللہ، تباہی ہے، بربادی اس شخص کے لیے جو مذاق کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور شریعت نے یہ احساس کہاں تک کیا کہ ایک عورت اپنے بچے کو بلاتی ہے کہ میں تجھے کچھ چیز دوں، رسول اللہ موجود ہیں، آپ نے کہا کیا دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہادی تمرہ، یہ کھجور ہے جو میں اپنے بچے کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو ویسے بچے کو بہلانے کے لیے بلا لیتی نا، تو اللہ کے ہاں تیرا یہ بھی جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور آج ہم ویسے آؤ بھئی بچوں کو، آؤ میں تمہیں چیز لے دیتا ہوں، لے کے نہ دینی ہو، ویسے ہم یہاں تک شریعت نے صداقت کا احساس کیا کہ سچا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ انسان اپنے بچے کو بہلانے کے لیے بھی اس کو غلط بات کہے گا تو وہ بھی صداقت کے منافی ہوگا۔ تو حضرات ہمیں ہر کام میں سچ بولنا ہے۔ آپ دیکھ لیں مقدمات ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مقدمے میں جھوٹا ہوں، وکیل کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا مقدمہ لڑ رہا ہوں، اس کے لیے پھر 100 ہیلے بہانے، کہتے ہیں جی درخواست لکھنی ہونا تو غلط بات لکھنے کے بغیر ہماری درخواست کا وزن نہیں ہوتا، ہم اپنے دنیا کے معمولی مفادات کے لیے ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ کوئی سچائی تو نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ابو جندل میرا ساتھی ہے، اس کو ماریں گے، پریشانی ہوگی، صحابہ کے جذبات ہیں، لیکن جب کہہ دیا تو سچ ہی کہا، سچ ہی کیا۔ یہ ہمارے کردار و عمل میں ہونا چاہیے۔ حضرات، جب ہم اپنی بات میں اور اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہم عملی طور پر بڑی کوتاہیوں کا شکار ہیں۔ انسان کا قول کچھ ہو اور عمل کچھ ہو تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے ہاں ناراضی کے لحاظ سے یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑا اللہ ناراضی کی ناراض کرنے والا سبب ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ۔ ایسے خطباء، ایسے علماء، ایسے واعظین جو منبر و محراب کے وارث ہوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود ان کی زندگی میں نیکی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قول اور کردار کا تضاد ہے، قول اور کردار کا تضاد۔ آج یہ ہمارے معاشرے کی روایت بن چکی ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل سے کچھ ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، کیا واقعی ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں ہمارا عمل تصدیق کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے جوانوں کو، ایسے بزرگوں کو، ایسے مومنوں کو جن کے قول و کردار میں تضاد نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا قول محبت رسول اللہ کا، اللہ کی محبت کا، شریعت کی محبت کا ہو اور ہماری عملی زندگی میں ہمارا وجود ہی اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ قول و کردار کا تضاد ہے، اور اس قول و کردار کے تضاد کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو میں بات کرنے لگا تھا خطباء واعظین، یہ معاشرے کے اندر ایک مرکزی کردار رکھتے ہیں۔ اگر ان کے بھی قول و کردار میں تضاد آ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے انتریاں باہر ہیں، گدھے جس طرح گدھوں کولو کے گر چکر لگاتا ہے، یہ اپنے انتریوں کے گر چکر لگا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے خطباء و واعظین ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود نیکی نہیں کرتے۔ قول و کردار کا تضاد آ جائے تو اللہ اس طرح ان کو آگ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر التجار انتم الفجار، اے تاجروں کی جماعت تم فجار ہو، گناہ کرتے ہو۔ الا من بر وصدق، جس شخص نے نیکی کی اور سچ بولا تو وہ تاجر کامیاب ہے، اور جس کی تجارت میں بات چیت کرتے ہوئے بھی سچائی نہ آئے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یہ فجار ہیں، قیامت کے دن فجار اٹھیں گے۔ حضرات، ہر زاویے پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پہ سچائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، سچائی انسان کی صرف قول کردار یہاں تک ہی نہیں۔ میں آخری بات عرض کروں اور اس کے بعد سوال و جواب کی کچھ نشست لیتے ہیں۔ حضرات، انسان دو رخا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی انسان کی سچائی کے منافی ہے۔ دو رخے میں مجھ سے زیادہ تفاصیل آپ جان سکتے ہیں، لیکن جو میں انسان کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ جلوت اور خلوت ہے۔ انسان جلوت میں ہم بیٹھے ہیں نا تو ہم اللہ کا ذکر بھی شروع کر دیں گے۔ ہم جلوت میں بیٹھے ہیں نا تو ہم اچھی بات ہی کریں گے نا آپس میں بیٹھ کر۔ یہاں پر کوئی آدمی کوئی موبائل پہ گندی فلم تو نہیں دیکھے گا، اپنی نگاہوں کو آلودہ تو نہیں کرے گا نا یہاں پر بیٹھ کے۔ یہاں پر ہم غیبتیں چغلیاں تو نہیں کریں گے نا، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کی کردار کشی تو نہیں کریں گے، یہاں بیٹھ کر ہم کوئی غلط بات تو نہیں کریں گے۔ یہ ہماری جلوت ہے، ہم جلوت میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض بد نصیب ہے کہ شیطان ان پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ کبھی انسان میاں بیوی کے تعلقات میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، کبھی انسان خیانت کر بیٹھتا ہے خلوت میں کہ آپ کو امین بنایا گیا اور آپ پر شیطان نے غلبہ پایا، آپ کے دل میں جو امانت کی اہمیت تھی وہ چھن گئی، آپ لوگوں کے مال پہ قابض ہو گئے۔ یہ انسان خلوت میں کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچ و فکر کے غلط زاویوں میں حدود اللہ کو پامال کر کے اپنی عزت کو بھی خراب کر لیتا ہے، کسی کی عزت کو بھی رون دیتا ہے۔ کبھی انسان جلوتوں میں بڑا اچھا ہے لیکن خلوتوں میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، اپنے کانوں سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، اپنی سوچوں سے اللہ سے کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔
یہ انسان کی جلوت و خلوت کا تضاد ہے. جہاں جلوت و خلوت کے تضاد ہوتے ہیں وہ آدمی سچا نہیں ہوتا. تو حضرات آئیے ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ دیکھتے ہوئے آج کچھ عہد کریں, کچھ سوچیں کہ واقعی ہم سچے ہیں کہ نہیں. صرف 2-3 منٹ ہم نے سوچنا ہے بس کہ میں کلمہ توحید, سب سے پہلی بات ہم ایک بات پہ ذرا سوچیں. میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوں, کیا میں اپنے مسلمانی میں سچا ہوں کہ نہیں سچا؟ تو مسلمان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے. اگر میں واقعی مان کر چل رہا ہوں تو میں سچا ہوں, وگرنہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعوے دار ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے, لیکن عمل میں اس کا اخلاق مصطفیٰ جیسا نہیں ہے, اس کی نماز مصطفیٰ جیسی نہیں ہے, اس کا چہرہ لباس مصطفیٰ جیسا نہیں ہے, اس کی تہذیب ثقافت مصطفیٰ جیسی نہیں ہے, اس کے گھر کا ماحول رسول اللہ کی سیرت میں ڈھلا ہوا نہیں ہے, اور اس کی اپنی زندگی میں رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے, تو وہ آدمی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. ہمیں اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے. ہم مخلص ہیں کہ نہیں؟ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی کا برا نہیں سوچتا, کسی کا, اپنے پر دوسروں کو ترجیح دے دیتا ہے. اور وہ آدمی اللہ کے ساتھ بھی جو وعدے کرتا ہے مخلص, ہر مسلمان کے ساتھ مخلص, اور جو مسلمان کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرتا ہے, اس کی برائی نہیں کرتا. جو بیٹھ کر کسی کی غیبتیں کرے وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے, جو چغلیاں کرے مخلص نہیں ہے, جڑیں کاٹے مخلص نہیں ہے, اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائے مخلص نہیں ہے, کسی کا گناہ دیکھ کر لوگوں کے درمیان پھیلا کے اس کو ذلیل کرے یہ مخلص نہیں ہے. جو کسی کا مخلص ہوتا ہے اصلاح کرتا ہے, اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کر کے ہاتھ پکڑ کے سیدھی راہ پہ لاتا ہے. جو کسی کے ساتھ مخلص ہے, اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں اپنی امت کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آدمی کسی سے مخلص ہوتا ہے وہ دعوت دین دیتا ہے, حق بات پہنچاتا ہے, اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کرتا ہے, دعوت دین دیتا ہے. اگر ہم کسی کی غلطی پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اصلاح کریں, دعوت دیں, اپنے اندر خلوص کے زاویوں کو پہچانیں. اگر ہم دعوے میں ہم کہتے ہیں بڑے مخلص ہیں لیکن عمل ایسا نہیں ہے تو پھر ہم سچے نہیں. اپنے دعوے میں مذاق میں جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے تحقیق کے بغیر رسول اللہ کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کرنا, ہم نے اپنے قول و کردار میں جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی اپنے کردار کو صحیح رکھنا ہے. اور جو ہمارے زبان کی باتیں ہوں, ہمارا عمل بھی اس کے ساتھ ہو, کردار بھی اس کے ساتھ ہو, تو پھر ہم سچے ہیں. اور پھر سچائی کیا عظیم نعمت ہے, اس پر آخری حدیث سنیے اور بات کو سمیٹیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا صدق الحدیث وحفظ الامانہ وعفت مطعم وحسن الخلق. آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں تیرے پاس موجود ہیں نا, 4 چیزیں, تو سمجھ لے دنیا جہاں کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں. تو سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا صدق الحدیث, انسان اپنی بات میں سچا ہو. تو یہ بات میں سچا ہونا صرف بول چال میں نہیں بلکہ اپنے جو دعوے ہر چیز میں سچا ہو جائے. سمجھ لیں دنیا جہاں کی ساری دولتیں سمٹ کر اس کے پاس آ گئی ہیں, پھر اس کے بعد کھانا حلال کا ہو, اچھا اخلاق ہو, امانت دار ہو, تو سمجھے سارے خزانے اللہ نے اس کی جھولی میں بھر دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے قول میں, کردار میں, اپنے عمل میں, اپنے دل کے خلوص میں, اپنے دعوی ایمان میں, دعوی اسلام میں, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی جلوت میں, اپنی خلوت میں, اپنے معاملات میں, اپنے چہرے میں, اپنے لباس میں اور اپنی زندگی میں شریعت کے سارے تقاضوں میں سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی یہ بھائی نے سوال کیا کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اس پر بتاتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض بھی کروں گا کہ ہمیں جہاں ہم نے کوشش کرنی ہے نا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے, تو دعا بھی کرنی ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اللہ ہمیں ہر سچائی کی جگہ پہ داخل کرنا, ہمارا نکلنا داخل ہونا سچائی والا بنا دے.
شعبان کی 15ویں رات ہمارے ہاں معروف ہے کہ یہ خاص عبادت کی رات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مرضی سے کسی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو اور کسی دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ یہ وہی سچائی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب دین میں اپنی مرضی سے بات نہیں کروں گا، جو رسول اللہ کہیں گے وہی بات کروں گا۔ یہ ہماری سچائی ہے۔ اب دیکھنا، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی خاص عبادت کی ہے تو ہمیں بھی کرنی ہے، اور اگر آپ نے نہیں کی تو پھر ہمیں نہیں کرنی۔ اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا آپ نے کیا کہ نہیں؟ اگر ایک شخص ایسا بات کرتا کہ جس کی بات معتبر ہی نہیں ہے تو اس کی بات کو رسول اللہ کی بات نہیں کہا جا سکتا، جب تک کہ کوئی معتبر سکے بند جو سچا ہو، عادل ہو، جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی سچا عادل ہو، ان کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، جو اصول ضابطے اس کو پرکھنے کے ہیں وہ ان پر پوری اترتی ہو، پھر ہم رسول اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو پرکھتے ہیں تو کسی ذخیرہ حدیث میں ضعیف روایات ہیں، ہم ان کی بات نہیں کریں گے، ضعیف روایات دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ کسی صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15 رات کی کوئی خاص عبادت کی ہو، یا آپ قبرستان گئے ہوں، یا اس رات میں خاص اللہ کا نزول ہوتا ہو، یا خاص کر اس دن معافی ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ صرف بعض علماء نے اتنا بات کہی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو جو مشرک نہیں ہوتا اور جس کے دل میں کینہ نہیں ہے کسی مسلمان کے خلاف، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو توحید والا ہے وہ مخلص ہے، اور جس کے سینے میں کینہ نہیں ہے وہ بھی صاف دل والا ہے، تو ان کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی عبادت کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا نہ تو شب برات کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ خاص عبادت کی۔ ہاں جو آدمی ہر روز میں تہجد پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے، وہ پڑھے شعبان کی 15 تاریخ کو بھی۔ جو آدمی عام روزے ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا رکھتا ہے وہ شعبان کی 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے، سوموار جمعرات کے روزے رکھتا ہے وہ رکھ لے۔ لیکن خاص کہنا اگر آدمی کوئی شب برات کا کوئی روزہ ہے یا شب برات کی کوئی عبادت ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے علماء لوگ جو ہے نا وہ خاص اہتمام کرتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، پھر حلوے پوڑیاں اور جو کچھ وہ ہوتا ہے وہ خرافات ہیں، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ پڑھ کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور جس چیز کو لوگوں نے بنایا ہوا انہوں نے قرآن مجید کے مفہوم کو بدل دیا ہے۔ قرآن مجید کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور کیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو پتے جھڑتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں قضاء و قدر کے، اس دن سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ سورہ دخان خود جا کر پڑھیں، آپ سب قرآن مجید کھول لیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے۔ قرآن کے 2 مقام سمجھ لیں، آپ کو اللہ نے شعور دیا، قرآن کھول لیں، سورہ دخان شروع کریں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس میں لوگوں کے قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مشہور کیا ہے؟ شعبان کی 15 تاریخ کو، شب برات کو، اور اسی وجہ سے لوگ پھر بڑا کچھ کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید سورہ دخان کی ابتدائی آیات کہتے ہیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہی لیلہ مبارکہ ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے سورہ دخان کا اتنا مقام پڑھ لیا، ساتھ آپ 30ویں پارے میں سورہ القدر پڑھ کے دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ تو لیلۃ القدر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں ہوتی ہے؟ تو قرآن کے 2 مقامات کو ملائیں گے تو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بات معروف کی جاتی ہے، اخبارات میں چھپتا ہے، لوگ کالم لکھتے ہیں شب برات کی فضیلت پر اور یہ آیات لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ قرآن کو خود کھول کر دیکھ لیں، وہ کیسے قرآن کا مفہوم بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، تو اس لیے شب برات کا خاص روزہ خاص عبادت نہیں ہے۔ ہاں جو عام روٹین میں جو عبادت کر رہا ہے وہ کرے، اللہ کے ہاں مقبولیت ہو، اور واقعی اللہ تعالیٰ ہر مشرک کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور اہل توحید کو اور خالص دل والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جی تراویح کیونکہ حدیث میں 8 پتہ ہی نہیں ہے، اور مسجد الحرام میں 20 پڑھی جاتی ہے، مسجد نبی میں 8 پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ بھائی کا ایک سوال ہے، یہ سوال آپ سمجھ کے ہیں تو میں پھر سوال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے 11 رکعات یا 13 رکعات، 8 رکعات پڑھتے، 3 وتر پڑھتے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں
ایسے ہی پڑھی جاتی ہیں 11 رکعت، جبکہ حرم کے اندر یعنی مکے میں 20 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وتر پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر حرم میں کیا ہے، مسجد نبوی میں کیا ہے. ایک ہے آج کے دور کی بات، آج کے دور کی، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات، پھر آپ کے بعد صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور. ہم نے دین کہاں سے لینا؟ سب سے پہلا ماخذ یہ لینا ہے. پھر اس کی بات بھی کرتے ہیں کہ حرم میں ایسا کیوں ہے. اس کے دو آپ کے سوال کے جواب میں دو باتیں ہیں. ہمیں زندگی میں پہلا اصول اور ضابطہ یہ بنانا ہے کہ ہم نے دین کہاں سے لینا ہے. ہم نے دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی بات سے، قرآن مجید سے اور احادیث سے لینا ہے. مکے والوں کا عمل اور مدینے والوں کا عمل، یا عراق والوں کا عمل یا شام والوں کا عمل، کسی کا عمل بھی رسول اللہ سے ٹکرا جائے تو ہمارے لیے حجت اور دلیل اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے. مکے والے، مدینے والے، عراق والے، شام والے، لاہور والے، اللہ نے ان کو دلیل نہیں بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے جب بھی ہم نے دین کی بات کرنی ہے تو ہم نے اصل ماخذ دیکھنا ہے ہمارے پیغمبر نے کیا کیا اور کیا کہا. وگرنہ آپ مکے کی تاریخ میں 11ویں صدی میں چلے جائیں اور آپ دیکھیں جب یہ ترکوں کا دور تھا تو کیا وہاں پر قبر پرستی عرب میں نہیں ہوئی؟ عرب میں کیا بہت ساری خرافات جو ہے وہ حرمین کے گرد و نواح میں نہیں کی گئی؟ ہوئیں. اس لیے ہمیں دیکھنا رسول اللہ نے کیا کیا. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، پھر 20 کیوں ہے یہ اس کی بات بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے بھی علم میں ہے، آپ لوگوں کے بھی علم ہے، صحیح بخاری کی ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطا امام مالک میں صحیح حدیث ہے کہ جب انہوں نے تراویح کے لیے ایک امام پر لوگوں کو جمع کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ دونوں صحابی مسجد نبوی میں 11 رکعت پڑھاتے تھے. مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، 11 رکعت. اور جو مکے کے ائمہ تھے وہ بھی یہی نماز پڑھاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور بھی ایسے گزرا، یہی بات تھی، 11 رکعت پڑھی جاتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب ہمارے لیے دین تو رسول اللہ پر مکمل ہو گیا، تو لہٰذا ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے، سنت. اور آج بھی عرب علماء کے جو فتاوی جات مفتی اعظم شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، دونوں کے فتاوی موجود ہیں، فتاوی ارکان اسلام اور فتاوی نور الدرب علی النور یا نور الدرب. ان دونوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت 11 رکعت ہے. یہ مفتی اعظم سعودی عرب کا بھی یہی فتویٰ ہے. اب جب ہمارے سامنے رسول اللہ کی سنت بھی آگے، سارے عمل آگے، تو ہم نے یہ عمل کرنا ہے 11 رکعت. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر حرم میں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی بات تو اصل اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم نے رسول اللہ کی سنت کو لینا ہے. وہاں پر ایک امام پہلی بات تو 11 رکعت نہیں پڑھاتا، 20 رکعت نہیں پڑھاتا. ایک امام 10 رکعت پڑھاتا ہے، چلا جاتا ہے. دوسرا امام 10 رکعت پڑھاتا ہے، چلا جاتا ہے. ائمہ ان کے وہاں پر یہی پڑھتے ہیں. اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ بنا کہ ایک وقت آیا کہ لوگ گروہوں میں بٹ گئے اور حرم میں 4 مصلے ہوتے تھے. شافیوں کا الگ مصلی، مالکیوں کا الگ مصلی، حنبلیوں کا الگ مصلی، حنفیوں کا الگ مصلی، ایک اور مصلی. تو 5 مصلی تقریباً حرم میں الگ الگ فرقہ بندی کے. اللہ کی مسجد حرام میں اس طرح کا ماحول تھا. پھر علماء نے کاوش کی، ہمارے جو ہے نا وہ اس بر صغیر سے بھی علماء گئے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے گھر میں اس طرح کی گروہ بندی درست نہیں ہے، ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، ایک مصلی پہ اکٹھا کیا جائے. اس اکٹھا کرنے میں ایک صورت یہ نکالی کہ جو لوگ 10 رکعت سے زیادہ تراویح کے قائل ہیں اور نوافل میں اگر سنت سمجھ کے نہیں آدمی کر رہا، ویسے نوافل جتنے مرضی پڑھے تو اس میں وسعت ہوتی ہے، اس وسعت کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ چلیں لوگ جو ہے وہ اتفاق بھی ہو جائے گا اور جو عام نفل کی صورت ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی، زائد بھی کوئی نہیں، اور امام جو ہے وہ 11 رکعت سے نہیں زیادہ پڑھ رہا، تو اس لحاظ سے ان کو ایک جمع کرنے کی ایک صورت نکالی گئی. بس اس وجہ سے حرم سے اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے، وگرنہ ان کے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ سنت
11 रकात ही, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी कहते हैं बाकी नवाफिल आदमी 1000 नफल पढ़े, जितने मर्जी नफल पढ़े, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो उस आम नफल समझ के वाकई पढ़ाते हैं। हादा माइंदी वल्लाहु अलम बिस्सवाब। माशाल्लाह इतनी अच्छी आपने इतनी अच्छी बातचीत सारी हमें अच्छी तरीके से समझाया कुरान और हदीस की रूह से, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मुआशरे में हदीस भी कुरान भी सारे मैक्सिमम ये लोग सारे जानते हैं, वो सच्चे होना तो बड़ी दूर की बात है, ऐसे सच बोलते ही नहीं। मतलब सच्चा होना तो हायर डिग्री में हायर फॉर्म, अच्छी बुनियादी चीज़ बुनियाद सच बोलने तक भी नहीं आ रहे। तो मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये कि टिप्स बताएं। अच्छा ये तो सानू पता लगे साड़ी बीमारी है, इलाज दसो सर, इलाज नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और तदरीजन हो। एनीबॉडी जो सच नहीं बोलता वो सीधा डायरेक्ट ही हवाई जहाज पर जाकर सच्चा कोई नहीं बनना होता। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो इतनी गुफ्तगू है ना, उससे भी अहम बात है, उससे भी अहम बात। तो इंशाअल्लाह ये एक सवाल लेते हैं, उसके ये वाली बात के बाद ये एक सवाल का जवाब भी देना। पहले आपकी बात देता हूँ मैं। हाँ जी, मैं इसमें 3 से 4 बातें अर्ज़ करूँगा। ये सवाल ये है कि हमारी बात हो कि हम सच्चे हो जाएं अपने कौलो किरदार में। तो ये सवाल ये है कर्नल साहब का कि सच्चा होना तो एक बहुत हाई डिग्री चीज़ है, यानी इंसान की कह लें कि बहुत आला मकाम है कि इंसान वाकई अल्लाह की नज़र में सच्चा हो, उसकी तो कमाल की क्या बात है। हम ज़ुबान में भी सच्चे नहीं हो रहे, तो इस सच्चाई के लिए हमें बताएं कि हम वाकई कम से कम ज़ुबान से तो सच्चे हो जाएं। कारोबार में बात करते हुए सच्चे हों, किसी से बात करते हुए सच्चे हों, रवैया इख्तियार करते हुए सच्चे हों। जो बात ज़ुबान से कह रहे हैं अपनी ज़ुबान में तो सच्चे हों, कम से कम हम पहली डिग्री में तो आए ना। हम पहली डिग्री जो है उसके लिए कैसे आएंगे? सबसे पहली चीज़ अल्लाह का तक़वा, हर इंसान का कि मैं अल्लाह के सामने पेश होना है। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, जैसे मुनाफिकीन आकर मजलिस में धोखा देते थे, मैं इनको धोखा दे सकता हूँ, ये मेरी कारीगरी होगी, मैं कहता हूँ मैं बड़ा चालाक हूँ। लेकिन अल्लाह से ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, ज़मीन व आसमान का कि ज़र्रा भी पोशीदा नहीं है। और अल्लाह ने क्या कहा है सच्चाई में, जो मैंने आगाज़ में इब्तिदाई बात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन। पहले अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी पहले डर है। तो जो आदमी सच्चा होना चाहता है ना, सबसे पहले अल्लाह के बारे में तसव्वुर कायम करे कि जो मैं कह रहा हूँ ना मेरे अल्लाह को पता है, जो मैं बोलूँगा ना मेरे अल्लाह को पता है, और मेरा यकीन भी है कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है। तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह का डर पैदा करें। पहला टिप्स ये है कि इंसान अगर वाकई अल्लाह से डरने वाला बन जाए ना, कि मेरा अल्लाह, मुझे हया नहीं चाहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह से हया नहीं चाहिए कि मैं किसके सामने झूठ बोल रहा हूँ, जिसको सब कुछ पता है। तो अल्लाह ताला के सामने इंसान को हया करनी चाहिए और अल्लाह का डर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंसान को अपने अमाल नामे का एहसास। इंसान कहेगा माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कल क़यामत का दिन होगा, हमारा अमाल नामा खुलना है, हमारे कंधों पे किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, और उस दिन अमाल नामे का फिक्र होना चाहिए कि कैसे होगा। और जब ये अमाल नामा खुलेगा ना, तो ये क्या कहेगा, कोई छोटी चीज़ भी इसने नहीं छोड़ी और कोई बड़ी चीज़ भी नहीं छोड़ी, हर चीज़ लिख दी इसने। तो अमाल नामा खुलेगा तो मुझे ये पता हो कि मेरे एक एक कौल में मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरा हर बोल नोट हो रहा है, नोट। और क़यामत के दिन मेरे सामने आ जाना है, तो मैं किस भूल में हूँ कि मैं जो मर्जी कर जाऊँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, वो पूछने वाला है, उसने हमें ऐसे नहीं छोड़ा हुआ, मजबूत निगरान बिठाए हुए हैं। तो ये मेरे इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, हर एक का सवाल होना है। और ये ज़ुबान, इसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सारे आज़ा क्या कहते हैं कि इन, अगर तू सीधी रही, इन इस्तक़मती फ़स्तक़मना व इन वाजती आवजना, अगर तू सीधी है तो हम भी सीधे, अगर तू टेढ़ी है तो हम भी टेढ़े। तो समझे कि लिखा जा रहा है अगर ज़ुबान के बोल ही टेढ़े हो गए तो हमारा सब कुछ टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमें किरामन कातिबीन लिखाई और अल्लाह के सामने अमाल नामे की पेशी का एहसास। तीसरी बात यह है कि इंसान को
اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں کھڑا ہونے کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، کہ مجھ میں ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے. کسی بچے کو بھی پوچھے تو کیا کہتا ہے وہ؟ سچ بولنا چاہیے. آپ مجھ سے پوچھیں کس کو نہیں پتا کہ سچ بولنا چاہیے؟ لیکن لن تزول قدم عبد، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، اللہ کے سامنے، کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے احساس کرے کہ اللہ نے پوچھنا ہے. اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہونا ہے ماذا عامل فیما علم، جب تجھے علم بھی تھا تو نے عمل کیا کیا. یہ نہیں کہا کہ تجھے بس ثواب حوال تجھے بس حساب ہونا، فرمایا نہیں، تجھے علم تھا. ہم سب کو علم ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ غلط ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. پھر بھی انسان بولے تو اللہ نے یہ پوچھنا ہے تجھے علم تھا تو نے اس کے خلاف عمل کیوں کیا ہے. ماذا علم فیما ماذا عامل فیما علم، ترمذی کی حدیث ہے. اس وقت تک لن تزول قدم عبد، اللہ کے سامنے سے بندے کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک یہ سوال نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ انسان کو اس کے نتیجے کا احساس ہونا چاہیے کہ سچ بولنے کا کیا نتیجہ ہے اور جھوٹ بولنے پر کیا وعید ہے. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سچ کے نتیجے میں جنت ہے اور جھوٹ کے نتیجے میں انسان جہنم کی وادی میں چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے میں کس مقام کی طرف بڑھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا یصدق، انسان سچ بولتا رہتا ہے حتی لا یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اور ان الرجل لا یکذب، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو پھر اس دن اللہ کے ہاں یہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، فاجر لکھا جاتا ہے. تو جو اللہ کے ہاں فاجر لکھا گیا تو اللہ نے 22ویں بارے میں والصادقین والصادقات، اللہ نے فرمایا جنتیں ان کے لیے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی بڑی سخت وعیدیں اور شدید اللہ نے باتیں کی ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے کثرت سے دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے اپنی سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے لسان صادقہ، اللہ میں سچی زبان کا اور تجھ سے ڈرنے والے دل کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ سے سچی زبان کا سوال کریں تو انشاءاللہ اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں گے. یہ باتیں میرے سامنے. ہاں جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں یہ بات کہی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. لیکن ہم اہل ایمان ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، چونکہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے نا 6 چیزیں ہیں. الایمان باللہ وملائکہ وکتب ورسل والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان، آسمان کی ساری کتابوں پر ایمان کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں. سارے رسول جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا یا بتایا کہ رسول آئے، ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارا ایمان ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا وہ اللہ کا سچا رسول تھا. تو لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح عیسائی وہ جو ہے ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے. یہ تقسیم کی ہوئی ہے. جبکہ ایک ہم مومن ہیں کہ جو ہر نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ بھیجا ہم ان پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے. یہ تفریق ہے کہ ہم رسولوں کے ماننے نہ ماننے میں جیسے یہودیوں نے تقسیم کی، نہ ہمارے نبی کو مانا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور عیسائیوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا. تو اس طرح ہم یہ تقسیم نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے. جی 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 اللہ میں اس بات کی بھی سزا دے گا کہ اگر کوئی ہم سے جیسے پوچھتا کہ تم کیسے ہو، ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں جبکہ ہم ٹھیک نہیں ہوتے. یہ بات ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ایک ایک جملے میں. ایک ہوتا ہے کہ انسان سے خطا، بھول، سہو، نسیان ہونا. ایک ہوتا ہے آمدن، قصدن، ارادتن، جانتے بوجھتے بولنا. یہ 2 چیزیں ہیں.
جو تو انسان سے سہون خطاً لا علمی غلطی سے یا عادتاً ہو جائے تو وہاں پر انسان جس طرح توبہ کرتا رہتا ہے نا اپنی نماز میں سجدات میں، تو چھوٹی موٹی یہ صاحب اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتے ہیں جو انسان سے ایسا ہو جائے عادات کے طور پر۔ اور جو انسان قصداً ارادتاً اور جانتے بوجھتے بھی، تو اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہو نا، کوئی پوچھے بھی ہاں جی کھانا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی انسان جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ بھی انسان کا جھوٹ ہے۔ تو یعنی اپنے آپ کو ہے بھوکا کہ میں رجا جی تکلفات میں پڑھ کر نا، یہ تکلفات ہوتے ہیں ہمارے، تو زندگی کے تکلفات میں بھی جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہا ہے یہ، صرف اس لیے کہ نہیں میں نہیں، تو بھوکا تو کہو میں بھوکا ہوں، تو یہ جھوٹ تصور ہوگا اس پر جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا مواخذہ ہے اس پر، انسان کی پوچھ ہے اس پر، تو جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرنا۔ تو باقی ہمیں کہنا کیا چاہے، اگر ہم اس کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں بیمار ہوں تو کہیں الحمدللہ، جس حالت میں بھی ہوں اللہ کا شکر ہے، تو یہ ایک جملہ اس کا غلط بیانی بھی نہیں ہے اور اللہ کی حمد اور شکر ہے۔ جب کوئی پوچھے ہم بھی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے بیمار تو نہیں، ان کا الحمدللہ، جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر ہے، بس تو یہ ہم الحمدللہ کہہ دیں جی۔ جھوٹ بولنا کن مقامات پر جائے گا؟ جھوٹ بولنے کے جو میرے علم میں ہے وہ 2-3 مقامات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب صلح کروانا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی اگر بول دے تو اللہ تعالیٰ اس صلح کو پسند کرتے ہیں، اس کے جھوٹ کا مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی لوگ میں آپ کے پاس بھائی وہ تو یار تم سے صلح چاہتا ہے، حالانکہ اس نے نہ بھی کہا ہو بھائی نہیں یار تمہارے بات میں بڑی اچھی بات کر رہا تھا، مل جائیں۔ بعض اوقات انسان کا سچ لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے، اچھا بعض اوقات سچ جو ہے وہ قتل کروا دیتا ہے، اور ایسے موقع پر جھوٹ بول کے خاندان اور قوم اور لوگوں کو بچا لینا اور صلح کروا دینا یہ جائز۔ دوسرا بات یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کی لڑائی جھگڑا، شیطان کو زنا سے، چوری سے، ڈاکے سے، ساری چیزوں سے بڑھ کر خوشی جب ہوتی ہے جب کوئی میاں بیوی کا تعلق ٹوٹتا ہے، چونکہ وہ صرف 2 افراد کا تعلق نہیں ٹوٹتا، وہ خاندان ٹوٹتے ہیں، پھر اس پہ آگے بڑے بڑے گناہ جنم لیتے ہیں، بڑی چیزیں پھر پھیلتی ہیں، تو شیطان اپنے چیلوں سے اٹھ کر ملتا ہے کہ تم نے لڑائی کروا کے خاندان توڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے تاکہ اس کا گھر ٹوٹنے نہ پائے اور بچ جائے، تو گھر کو جوڑنے کے لیے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی بات کر سکتا ہے، شریعت نے رخصت دی ہے۔ تیسری بات، کافروں کے ساتھ جب ان کے ساتھ مارکہ آرائی ہوتی ہے تو اس مارکہ آرائی میں انسان توریے سے کام لیتا ہے تو وہ بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ تو بس یہ مقامات ہیں، باقی اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہیں جی۔ میں نے اس کے اوپر زیادہ پڑھا نہیں، میں نے کہا آج آپ ہیں تو آپ سے کوشچن کرتے ہیں اس کے اوپر۔ حضرت علی کی شادی بتائی جاتی ہے اماں فاطمہ زہرا سے، ان کی ایک اور بھی جن میں سے عباس بیٹا، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا ذرا۔ ہاں جی، حضرت علی اس کے ڈیٹیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اور کوئی شادی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ابو جہل کی 2 بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ جو نا وہ شادی کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ جب ایک سے زائد شادیوں کی رخصت ہے تو میں اپنا داماد ہونے کی وجہ سے یا میری بیٹی اس کے گھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی شادی نہ کرے، لیکن اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ شریعت کا حکم تھا، اس وجہ سے آپ نے کہا۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی رسول اللہ کی زندگی میں۔ اس کے بعد انہوں نے کئی شادیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ کئی شادیاں ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک بیٹے ان کے محمد بن حنفیہ بھی تھے، ان میں عباس بھی تھے، اور بھی بیٹے تھے ان کے، جن میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے، ایک بیٹے کا نام عمر بھی ہے۔ تو دوسری تقریباً جو ہے نا یکے بعد تیکرے جو ان کی شادیاں بتائی جاتی ہیں وہ تقریباً 18 کے قریب موجود ہیں۔ تو مثلا شادی ہوئی، کوئی طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی، 4 بیک وقت رہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ شادیوں کا سلسلہ ملتا ہے، لیکن وہ ساری شادیاں بعد میں ہوئیں۔ تو اس میں تاریخ اسلام ہے جو ہے نا اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تقریباً ان کے جو ہے نا وہ 4 سے زائد شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے ایک بیوی سے عباس بھی ہیں، ایک محمد بن حنفی ہیں، باقی ابو بکر عمر نام کے کئی اور بھی ہیں۔ تو یہ سوال ہے جی کہ اپنے رمضان کی آمد ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ صدقات عطیات میں سے ادارہ موقعات کی 200 فیملیز کو یاد رکھیں، اپنے صدقات زکوٰۃ ادارہ موقعات میں جمع کرائیں۔ اس حوالے سے میں صرف مجھے کچھ بھی کسی نے نہیں کہا، لیکن میں جو اپنے دل کے جذبات رکھنا چاہتا ہوں صرف 1-2 منٹ میں۔
حضرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے آج کے دور میں جہاں اجتماعیت ہوتی ہے. آج انفرادیت بہت ہے، اور انفرادیت سے ہوتا کیا ہے کہ جو آج مانگ رہا ہے نا 10 سال بعد بھی وہ مانگ ہی رہا ہے، اور جو 10 سال سے مانگ رہا ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے. کسی ایک گھرانے ہم 1000 روپیہ دے دیا، 500 دے دیا، آپ نے اپنی جگہ پر دے دیا، میں نے اپنی جگہ پر دے دیا، اجتماعیت نہیں آتی. تو جو اسلام کا نظام زکوٰۃ تھا نا ایک اجتماعیت کے ساتھ کہ ایک جگہ پہ مال جمع ہو، پھر وہاں سے اس کا مصرف جہاں کوئی حقدار ان کو دیا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے، سٹینڈ کیا جائے کہ وہ آج نہیں تو کل ہمارے ساتھ دستے بازو بن کے اور خرچ کرنے والے بنے. تو یہ اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے اور صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو آپ کا 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ صحیح حقداروں کو ہمارا سلسلہ یہ پہنچے تو پھر زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں ایک اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے اس ادارے کے ساتھ جڑیں. سمجھے بیٹھ کر کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کن فیملیز کو دیتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملت کرتا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ بیٹھ کے سمجھیں. جب سمجھ آئے